اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں مینشن ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے کہ دنیا میں شرک سے توبہ کر لے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ. بہرحال توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں, میں آج اس کو اسکپ کرتا ہوں, ادروائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہ سارے بتوں کو توڑ دیا, فاقبلوا الیہ یزفون, تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگرلیاں بنا کے واپس آئے دوڑتے ہوئے, قال اتعبدون ما تنحتون, آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو, واللہ خلقکم وما تعملون, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے. یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشلی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اسے مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے. بعض لوگ اس طرف بھی قدریہ جو جبریہ وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا خالق بھی اللہ ہے, تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. حالانکہ اسے دقت نظر سے دیکھیں, اس میں بتوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو تمہارے اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پوٹینشلی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے. تو در حقیقت اللہ خالق ہے, تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوچھتے, اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بت تراشنے کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. یہ اس کی اپروپریٹ تشریح بنے گی. قالوا بنوا له بنيانا, انہوں نے اب کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا جی کھودو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش کدہ بناؤ, فالقوه في الجحیم, پھر اسے اس آگ میں ایک دو, فارادوا به كيدا, انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا, فجعلناهم الاسفلین, لیکن وہی خود ذلیل و خوار ہو گئے. وہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی بن جائے. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے. اور صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے, میں نے صرف اشارتاً بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے برا چاہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ہی ذلیل و خوار کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی جبلی ہدایت میں تو ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا. نبی ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن مبعوث بعد میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبعوث کر دیا, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا, لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ 40 سال کی زندگی بھی اللہ نے دلیل بنائی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 میں, اے نبی فرما دیجئے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں. ایسی بات مجھ سے دیکھی ہے جو اگر میں یہ دعویٰ کروں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی, میں نے کسی شاعر کی سامنے جو ہے وہ دوزانوں نہیں بیٹھا جا کے, میں نے ایسا کلام کیسے, یہ سوائے اس کے کہ یہ ڈیوائن سورس ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب انہوں نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین, اور انہوں نے یہ دعا کیا اللہ مجھے کوئی نیک بچہ عطا فرما, فبشرناہ بغلام حلیم, تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حلیم فرزند کی, صابر و شاکر, برداشت والا, یعنی سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, تورات کے اندر بھی موجود ہے. باقی کچھ ٹیمپر ہو گیا کہ انہوں نے اسحاق کو ذبیح اللہ کہہ دیا. ہمارے اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی, المصنف ابن ابی شیبہ, المستدل الحاکم, ایون تاریخ تفسیر تبری میں بھی ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہے, اسماعیل نہیں ہے. لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے دلائل کی روشنی میں, میرا اپنا پرسنل موقف یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے. آپ کو ان آیات سے کانٹیکسٹ سے بھی پتہ چل جائے گا. اس حوالے سے سب سے بہترین کام مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تفہیم القرآن میں, انہی سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 اور آن ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے دلائل دیے ہیں, علمی دلائل, چودھیاں نہیں ماریاں. جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ پھر چودھیاں مارتا نہیں, جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتا, علمی دلائل دیتا ہے. To be continued.